بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو نوٹیفیکیشن بیل یا بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری زبان یعنی ہندکو میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ادرایا، یعنی ادرایا اس کو کہتے ہیں کہ آدھے راستے والا، جس کو کوئی چیز آدھے راستے میں مل جائے، کوئی قیمتی چیز، کوئی بھی چیز، اور پھر وہ اس کو سنبھال نہیں پاتا۔ یعنی بنیادی طور پر یہ ٹرم یوز ہوتی ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس کی میں مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ اس کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ خاندان سے وراثت میں نہ ملی ہو بلکہ راستے میں اچانک مل جائے۔ بس میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ اب یہ ٹرم یوز میں نے کیوں کی، استعمال کیوں کی اور آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اس ٹرم کے پیچھے۔ ظاہر ہے بزرگ جو ٹرمز قائم کرتے تھے یا ایجاد کرتے تھے یا استعمال کرتے تھے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک تو یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹرم میں نے کیوں یوز کی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے انگریزی کا ایک محاورہ متعدد مرتبہ سنا ہوگا، A man is known by the company he keeps، یعنی انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، وہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو اگر آپ اس شخص کو جاننا چاہیں تو آپ اس کو اس کے دوستوں سے پہچان سکتے ہیں۔ یہ جو ادرایا والی جو ٹرم ہے یہ میں نے اس لیے استعمال کی کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ اس وقت پاکستان کے کم عمر ترین، پاکستان کی تاریخ میں کم عمر ترین وزیر خارجہ ہیں۔ اس سے پہلے ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے دور میں کم عمر ترین وزیر خارجہ کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ بلاول بھٹو کے نانا وزیر اعظم بھی رہے ہیں، صدر پاکستان کا عہدہ بھی ان کے پاس رہا ہے، اور ان کے پڑنانا یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو وہ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں ایک ریاست کے تقسیم ہند یا قیام پاکستان سے پہلے۔ تو اب آپ ان کے حسب نسب کا اندازہ کیجئے بلاول کے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں کہ پڑنانا وزیر اعظم، نانا وزیر اعظم، والدہ وزیر اعظم، والد ایم این اے، وزیر، اس کے بعد صدر پاکستان، ٹھیک ہے، اور اب وہ خود وزیر خارجہ۔ اب ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے گزشتہ روز ٹویٹس کی۔ میں اس کا بھی بڑا دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے کہ اندازہ کیجئے کہ یہ بھی ایک محاورہ ہے، آج محاوروں پر ہی یہ ویڈیو ہے، کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ کتا آپ کا کان کاٹ کر لے گیا ہے تو کیا آپ کتے کے پیچھے بھاگیں گے پہلے، یا پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کان آپ کے ساتھ جسم کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں؟ تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ایک جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اس ٹویٹر اکاؤنٹ کا نام ہے اردو رشیا، اس اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی گئی کہ اندازہ کیجئے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ ازبکستان کے دورے پر تھے، وہاں پر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے فارن منسٹر کونسل کی کانفرنس ہو رہی تھی، یعنی شنگھائی SCO، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ تو اس میں اس ٹویٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ جناب روس کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ لاروف، وہ ان کو وزیر یعنی ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بغیر دیکھے، جانے، سنے، سمجھے، تحقیق کیے فواد چودھری نے فوری طور پر ایک ٹویٹ ڈال دی کہ جناب یہ دیکھیں کہ جی روس کے وزیر خارجہ نے سر کی پتہ نہیں لاروف کے کیا نام ہے ان کا، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔
اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ بغیر سوچے سمجھے ڈاکٹر شیریں مزاری نے ایک ٹویٹ ڈال دی، جس میں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے روس کے وزیر خارجہ سے ملاقات نہیں کی، بھارت کے وزیر خارجہ سے ملاقات نہیں کی، بھارت کے وزیر خارجہ سے ملاقات نہیں کی تو یہ بہت مناسب بات ہے، لیکن روس کے وزیر خارجہ سے کیوں نہیں ملاقات کی؟ اب اندازہ کیجئے، فواد چودھری کہتے ہیں کہ روس کے وزیر خارجہ نے ان بلاول سے ملاقات نہیں کی، شیریں مزاری اپنی ٹویٹ میں کہتی ہیں کہ بلاول بھٹو نے روس کے وزیر خارجہ سے ملاقات نہ کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس سے امریکہ کو خوش کیا گیا اور یہ غلامانہ ذہنیت ہے، جس طرح آج کل ان کا بیانیہ ہے۔ اب اس کے بعد بات یہیں پر نہیں رکتی کہ اتنے میں بلاول بھٹو زرداری کا ایک ٹویٹ آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے روس کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی ہیں، اس جو کانفرنس تھی اس کی سائیڈ لائنز پہ، اور اچھی ملاقاتیں رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ٹویٹ آ گئی ایک صحافی ہیں ان کی، جو کہ اس کانفرنس کو کوریج کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ جناب میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے روس کے وزیر خارجہ سے کم از کم 4 ملاقاتیں کی ہیں، اور ایک ملاقات جو ہے اس میں نوٹ ٹیکر جو ملاقات کے منٹس یا نوٹس لیتا ہے وہ بھی موجود تھا، اور یہ بڑی خوشگوار ماحول میں اور بڑے کھلے ڈلے انداز میں یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بغیر تحقیق کیے پی ٹی آئی کے لوگ کس طرح اپنی رسوائی اور بدنامی یا شرمندگی کا سامان خود پیدا کرتے ہیں۔ یہی نہیں کہ روس کی ایمبیسی کی طرف سے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ روس کی ایمبیسی کی طرف سے اس بات کی تردید آ گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ٹویٹ کیا گیا ہے ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ جی پاکستان کا روس کے ساتھ 30% کم قیمت پر تیل خریدنے کا معاہدہ ہو چکا تھا، اور یہ حکومت آئی اور اس نے یہ معاہدہ منسوخ کر دیا یا اس معاہدے کو آگے نہیں بڑھایا۔ اس پر بھی روس کے ایک سفارتکار، سینئر سفارتکار، انہوں نے ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کر اس بات کی تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جب عمران خان روس کے دورے پر گئے تو اس دوران تیل کی خریداری کے لیے کوئی معاہدہ، تیل یا گندم کی خریداری کے لیے سرے سے کوئی معاہدہ تو دور کی بات مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط نہیں ہوئی۔ تو یہ جھوٹ کا بیانیہ آپ اندازہ کیجئے۔ شیریں مزاری اتنی پڑھی لکھی خاتون ہے، اس سے پہلے بھی وہ متعدد ایسی ٹویٹس کر چکی ہیں کہ جو بالآخر جسے کہتے ہیں نا، ان کے منہ پر آ کر وہ لگی اور ان کو وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ یہاں تک کہ ایک کارٹون 19ویں صدی میں شائع ہوا تھا، اس کارٹون کو دوبارہ انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی یہ فلاں امریکی اخبار میں چھپا، وہ 100 سال پہلے کا کارٹون تھا، اس کو منسلک کر دیا پاکستان میں ہونے والی مبینہ بیرونی سازش کے ساتھ۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ جناب ادرائے والی، یہ ہیں ادرائے، ان کو سیاست، اقتدار یا اعلیٰ منصب یا جو بھی مناصب یا اس کی جو بھی پلورل ہوتی ہے وہ ملے ہیں اب، اور یہ مقابلہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری سے۔ بلاول بھٹو زرداری نا تجربہ کار ہو سکتے ہیں، نوجوان ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے جینز میں چلی آتی ہے، جو آپ کے بلڈ میں ہوتی ہے، اور وہ چیزیں آپ نکال نہیں سکتے۔ کہ دیکھیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہ جو ہیں وہ بادشاہوں کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک کرتے ہیں۔ کوئی گھٹیا انسان ہوگا جو دوسرے بادشاہ کے ساتھ کوئی گھٹیا سلوک کرے گا۔ تو لہٰذا یہ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جتنے خاندانی، یہ کہتے ہیں نا کہ وراثت چل رہی ہے، بھائی وراثت کس چیز میں نہیں ہے؟ وراثت اگر جائز نہ ہوتی تو وراثت میں آج اپنے والد کی وراثت میں آپ حصے دار ہوتے، اور بہت سی چیزیں ہیں اسلامی تاریخ میں آپ دیکھ لیں۔ میں اس ڈیٹیل میں جا کر اس چیز کو متنازع نہیں بنانا چاہتا، لیکن ہماری اسلامی تاریخ وراثت سے بھری پڑی ہے۔ خیر، اب یہ ہے کہ جس شخص کا پڑنانا وزیر اعظم رہا ہو، جس شخص کا نانا وزیر اعظم اور صدر رہا ہو، جس کا باپ صدر پاکستان رہا ہو، جس کی ماں وزیر اعظم رہی ہو، جو خود وزیر ہو، اور اس کو فواد چودھری اور شیریں مزاری تانے دے رہے ہیں، اندازہ کیجیے، اور وہ بھی ایک بالکل لاغ قسم کی بے بنیاد من گھڑت جھوٹی ٹویٹ پر۔ اب وہ فارورڈ بھی ہوئی ہوگی، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا،
اس کو کہتے ہیں ڈس انفارمیشن۔ اب میں آتا ہوں، پھر اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ اب آپ نے کبھی سوچا ہے، یہی کہتے ہیں نا کہ جناب خان بڑا زبردست آدمی ہے، دیانتدار ہے، اب آپ نے سوچا ہے کہ شراب، رقص و سرور کی محفلوں میں آپ فلاحی کام کے لیے چندہ اکٹھا کریں، یہ اسی طرح آپ کسی جوئے خانے میں جائیں اور ان سے کہیں گے جی اس کی ایک جوئے سے حاصل کی گئی یا کسی اور گندے کام سے حاصل کی گئی رقم کا ایک حصہ جو ہے وہ مجھے دے دیں، میں اپنے ملک میں جا کر خیراتی اسپتال بناؤں گا یا مسجد بناؤں گا۔ تو کیا یہ جائز ہے اسلام میں، ریاست مدینہ میں؟ ہمارے دین میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک مسجد بنا دی گئی بہت عالی شان، اس میں ایک اینٹ حرام کے پیسے سے لگائی گئی تو اس مسجد میں نماز جائز نہیں ہے۔ اس مسجد کی زمین کا ایک ٹکڑا اگر کسی کی مرضی کے خلاف اس میں شامل کیا گیا تو اس مسجد میں نماز جائز نہیں ہے۔ اور آپ شراب کی محفلوں، رقص و سرور کی محفلوں اور کعبہ خانوں کی رقومات حاصل کر کے آپ پاکستان میں خیراتی کاموں کے لیے حاصل کر کے اپنی سیاسی جماعت چلا رہے تھے، اور دنیا کا سب سے بڑا فراڈیا، اس کو آپ اپنا دوست کہتے ہیں 25 سال کا، جس کو میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس نے دنیا میں اربوں ڈالر کا فراڈ کیا ہے اور برطانیہ میں قید ہے۔ اگر فائنینشل ٹائمز کی سٹوری میں غلط بات ہے تو آپ اس کے خلاف عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ لیکن آپ کہیں گے دیکھیں جی وہ فلاں نے بھی رقم حاصل کی، بھائی اس نے کیا غلط کام کیا، لیکن آپ نے جو کیا وہ فلاں تو اس کا دعوے دار نہیں تھا ریاست مدینہ کا، آپ ہیں۔ کسی سے شاید کی بوتلیں پکڑی جاتی ہیں، وہ آپ کا دوست نکلتا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ آپ کی نجی محفلوں میں کیا کیا ہوتا رہا ہے اور اب بھی کیا کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔